الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. إلهي أنت إله عالم وأنا عبد جاهل أسألك أن ترزقني علما نافعا وفهما كاملا وطبعا ذكيا وقلبا صفيا حتى أعبدك بعلم لك ولا تهلكني بالجهالة برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر رسول پر جلوہ فرما اساتین ملت اسلامیہ بالخصوص برادر طریقت حضرت علامہ حافظ قاری شاکر صاحب، برادر طریقت حضرت قاری رضوان صاحب، برادر طریقت اور میرے ہم سبق حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرب صاحب، میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا نعرہ لگا لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسان بارگاہ رسالت معاب میں رقم دراز ہیں. عرض کرتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی بل ان مدحت مقالتا بمحمدی. میں جو نعت رسول پہ کہتا ہوں اور جو نعت رسول پڑھتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نعت رسول کہہ کر اپنے مولا کی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب میں سرکار کا ذکر کرتا ہوں اپنی نعتوں میں تو میری نعتوں کی تعریف ہو جایا کرتی ہے. برادران گرامی وقار، تحریک سنی دعوت اسلامی لائق صد مبارکباد ہے. خصوصی طور پر میرے بھائی مولانا شاکر صاحب جن کا مجھ پر کئی طریقے سے حق ہے. سب سے پہلے تو وہ حق ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے جو امین سما ہے، کیا پیارا کلام ہے. امین السما امین الارض سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سرکار ہمارے کہ جبرائیل امین نے پڑوسی کے جب ذکر حقوق بیان کرنا شروع کیے تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اب پڑوسی کے حق میں وراثت کا حق بھی نہ چلا جائے. تو مولانا شاکر میرے پڑوسی بھی ہیں اور اب الحمدللہ میں یہ کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے والد گرامی وقار تاجدار مسند غوثیہ حضور سید ملت سید شاہ آل رسول حسنین میاں نظمی ماریروی نے میرے بھائی مولانا شاکر کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کالپویہ میں اپنا مجاز کیا ہے.
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی بہو جن کا نام ہے سیدہ نفیسہ، ہندوستان میں رہتا ہوں تو غریب نواز کے دربار سے فیض، اور یہاں سے انہوں نے جب مصر بھیجا تو وہاں پہ سیدہ نفیسہ کے دربار میں حاضر تھا۔ اچانک ابو کا مجھے فون آیا، ابو نے کہا کہ میں نے آج یکایک مجھے یہ بشارت ملی ہے کہ میں مولوی شاکر کو اپنے سلسلے میں اپنا مجاز کروں، تو تمہارا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ میں نے کہا ابو آپ فون رکھیں، میں شاکر بھائی کو فون کرتا ہوں، اور میرا ان سے صرف ایک پیغام ہے، جو پیغام میں نے قرآن کے نور سے اخذ کر کے ان کے پاس پیش کر رہا ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، تم اللہ کا کام کر رہے ہو، تم رسول اللہ کا کام کر رہے ہو، تم جب تک اللہ اور رسول اللہ کا کام کرتے رہو گے تب تک آل رسول تمہارے ساتھ ہے، اور ہمیں اپنی تاریخ اور آل رسول کو اپنی تاریخ ثابت کرنے کے لیے کوئی کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں جو حق کو ثابت کرنے، ماننے اور منوانے کے لیے سر کاٹ بھی دیا کرتے ہیں اور سر کٹوا بھی دیا کرتے ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ بہرحال یہ تو ایک جذباتی بات ہوئی۔ میں اصل میں ابھی مارر شریف کا میں سفر کرنے جا رہا تھا، آج دن میں میرے بھائی نے، میرے محترم بھائی نے مجھے فون کیا، اور اس سے پہلے بھی جب میں سفر سے واپس آیا تھا تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آج میں آؤں۔ میں ان کا احسان بہت مانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ذکر رسول کی محفل میں بلا کر ذکر رسول کرنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تحریک کو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ بات چل رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو گاؤں والے ہیں، ماررے والے، چھوٹا سا قصبہ ہے ہمارا، تو اپنے گاؤں کی ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ بیٹا انسان تین چیزیں ہیں جو انسان بن سکتا ہے، تین چیزیں، یا تو انسان سپوت بن سکتا ہے، یا انسان پوت بن سکتا ہے، یا انسان کپوت بن سکتا ہے۔ کہتے تھے سپوت وہ ہوتے ہیں باپ دادا جو کچھ چھوڑ کے گئے اس سے آگے ترقی کی راہیں انہوں نے طے کری، انہیں کہتے ہیں سپوت۔ باپ دادا جتنا چھوڑ کے گئے تھے اسے محفوظ رکھا، انہیں کہتے ہیں پوت۔ اور جو باپ دادا چھوڑ کے گئے نہ اسے بڑھایا نہ اسے محفوظ رہنے دیا بلکہ لوگوں کو اس کی طرف اس سے نفرت کروا دی، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کپوت۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی بات چل رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت کی، اور مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ صحیح حدیث میں ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور فرماتے ہیں اس کے رسول کی سنت۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی بات چل رہی تھی اور میں نے بات کی پوتوں کی بات کری، سپوتوں کی بات کری۔ میں نے سوچا کہ سرکار جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے علماء سے سن لیا، میں صرف ایک سپوت کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی نے بہت خوب فرمایا کہ اس وقت یہودیوں کی، نصرانیوں کی سازش چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلا دیا جائے، اور سبحان اللہ اس پہ دلیلیں بھی کیسے چھوڑی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے آپسی جب اختلاف ہوتے ہیں اور بڑے پیران نظام سے کہا جاتا ہے کہ حضور یہ اختلاف کیوں ہو رہے ہیں، تو اپنی گمراہی کے لیے وہ صحیح حدیث پیش کرتے ہیں
کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے فرما دیا تھا اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس حدیث کو اپنی گمراہی پہ پیش کرنا، ارے میاں حدیث کو پیش کر رہے ہو، قرآن کی طرف نظر کرو۔ قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، میرے بھائی ایک سپوت کی مجھے بات یاد آ رہی تھی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اور ہم مسلمان آسانی سے فروعی اختلافات میں اس لیے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم کو اپنی تاریخ نہیں معلوم کہ ہم کیا تھے، ما کننا، یہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے فروخ، سبحان اللہ، فروخ اللہ کی راہ کے مجاہد، 30 سال کی عمر میں مدینے پہنچے۔ دو نیت کی، ایک نیت یہ کہ میں یہاں پر اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، جہاد کے لیے جاؤں گا، خدمت دین کروں گا، اور دوسری کہ میں یہاں پر گھر بنا کر اپنی زندگی کو سیٹل کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک گھر خریدا، ایک متدین عورت سے انہوں نے، فقیہہ سے انہوں نے شادی کری۔ وقت گزر گیا، وقت کے گزرتے گزرتے مسجد نبوی میں ایک دن مؤذن نے صدا لگائی کہ مسلمانوں کی طرف، اسلام کی طرف سے دعوت ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو کوئی نوجوان قوت رکھتا ہے وہ جہاد میں جائے۔ فروخ گھر پہ آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم ہم جا رہے ہیں جہاد پر، اور یہ لو 3000 دینار، ان کو تم رکھو، اپنا خیال رکھنا اور ان کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ بیوی نے کہا کہ جو یہ حمل تمہارا میرے پیٹ میں ہے اور میں ان کے لیے کیا کہو گے تم؟ تو فروخ نے کہا ترکتکی للہ ورسولہ، میں نے تجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ان کے ساتھ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جہاد پہ چلے گئے۔ ان کی بیگم نے ایک لڑکا جنا جس کا نام رکھا گیا ربیعہ۔ ربیعہ جب 15 سال کا ہوا، تب تک جو ہے فروخ واپس نہیں آئے۔ ان کی بیگم نے سمجھ لیا کہ فروخ جو ہیں وہ جہاد میں شہید ہو گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ ربیعہ کو تعلیم دلاؤ۔ ربیعہ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے پاس تعلیم دلوائی گئی۔ سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں یہ ربیعہ۔ اور ایک وقت وہ آیا جب یہ بڑے عالم بنے، 30 سال کا جب عرصہ گزر گیا تو اچانک ایک دن مدینے میں ایک بوڑھا فارس، ایک بوڑھا مجاہد اپنی تلوار لیے داخل ہوتا ہے، گھر میں اپنے داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ جو صاحب مکان ہے وہ اس پر جھپٹتا ہے۔ جب اس پر جھپٹتا ہے شور مچتا ہے، لوگ آ کر اس بوڑھے کو پکڑتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا دشمن ہے، کہ تو مسلمانوں کے گھر میں تلوار لے کے لوٹنے کی غرض سے گھسا ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے نہیں لوگوں، آپ مجھے پہچانیے، یہ گھر میرا ہے، میرا نام فروخ ہے، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا تھا، میں 30 سال کے بعد لوٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کی بیگم اندر سے، ان کی اہل خانہ اندر سے ان کی بات سنتی ہیں، اپنے بیٹے ربیعہ سے کہتی ہیں ربیعہ یہ تمہارا باپ ہے، تم اس کے اوپر تلوار لیے کیوں کھڑے ہو؟ سبحان اللہ۔ باپ بیٹے میں ملن ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، صبح گھر سے نکلتے وقت فروخ اپنی بیگم سے کہتے ہیں بیگم وہ جو 3000 دینار میں نے تمہیں دیے تھے تم نے اس کا کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ کہتی ہے میں نے ان کو صحیح جگہ پہ لگا دیا ہے، اور جس کاروبار میں نے لگایا ہے شام کو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ فروخ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے ہیں، نماز ہو چکی ہے، آپ نماز ادا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حلقہ درس لگا ہے، جو شیخ درس دے رہے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ درس کس کا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے میاں ہم مدینے میں نئے آئے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کبار تابعین، سادات تابعین میں ایک بہت بڑے سردار ہیں، اور ان کے شاگرد حضرت مالک بن انس ہیں، ان کے شاگرد حضرت ابو حنیفہ النعمان ہیں،
ان کے شاگرد یحییٰ بن سعید ہیں، ان کے شاگرد لیث بن سعد جیسے بڑے بڑے علماء ہیں، اور انہیں مدینے والے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں، کیونکہ جب ان کو قرآن و حدیث میں حکم نہیں ملتا ہے تو ان کی روشنی میں یہ قیاس کرتے ہیں، اپنی رائے سے جو ہے فتویٰ دے دیا کرتے ہیں۔ ان کا نام ربیعۃ الرائے ہے۔ فروخ بات سنتے ہیں، کہتے ہیں ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ان کے باپ کا نام فروخ ہے، جو بہت دنوں سے جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، سنا ہے کہ کل رات واپس آیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی بات سنتے ہیں، فروخ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اپنے گھر واپس لوٹ کر بیوی سے کہتے ہیں، بیوی جو تم نے 3000 دینار خرچ کیے ہیں، مجھے پتا چل گیا وہ کاروبار کیا تھا۔ آج میں نے اپنے بیٹے کی نشو و نما میں جب اس پیسے کو دیکھا ہے تو سبحان اللہ رب العالمین، ایسی دونوں جہان کی ایسی اگر ایسی دولت ہو تو سب کی سب میرے بیٹے کے علم پر، اس کے وقار پر، اس کے ورع پر، اس کے تفقہ پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، آج ہم ذکر رسول کر رہے ہیں، آج ہم مناقشہ کر رہے ہیں کہ ذکر رسول کرنا یہ کس کس طرح سے جائز ہے۔ میاں یاد رکھو، یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن یہ معاملہ پڑا تو کیوں پڑا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت 1433 سال کے بعد کرنے کی کیوں پڑی کہ ہم جو ہیں اپنے رسول کی محفل جمانے کے لیے دلیلیں ڈھونڈیں؟ یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں۔ کیونکہ صبح ہوتی ہے، بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھیا چلیں اپنے بچے کو ہم کانوینٹ اسکول میں چل کے داخل کر دیں تاکہ ہمارا بچہ ایک اچھا کیریئر حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر بچہ چاہے وہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ موحد پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے ماں باپ ہیں یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں، تم اس کے رسول کی شمع دل میں روشن کرنے کا دعویٰ ضرور کرتے ہو، لیکن اگلی نسلوں کے لیے کیا کام کر رہے ہو؟ انہیں یا تو یہودی بنا رہے ہو یا نصرانی بنا رہے ہو۔ کل ایک سکول میں نے جا کے دیکھا، وہاں فنکشن چل رہا تھا، ایک چھوٹی بچی اسلامی حجاب پہنے ہوئے ترنگا ہاتھ میں لیے ہوئے وندے ماترم پکار رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلام نے کوئی سرحد نہیں بتائی ہے۔ ہندوستان کا مسلمان اللہ کے دربار میں جو فوقیت رکھتا ہے، وہی مدینے کا مسلمان جو ہے احترام کا جو ہے وہ سزاوار ہے اللہ کے دربار میں۔ یاد رکھو، یہ لوگوں کو الگ کرنے والا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے جو ہے اسلام تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ تم ہندی بولتے ہو، تم چین جاؤ گے، مجھے چین کے لوگ ملے مصر کے اندر، میں نے ان کی بھاشا وہ وان چین پونگ والی ان کی بھاشا ہے، مجھے ان کی بھاشا سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا فمن این انت یا شیخ، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ چین کا باشندہ ہے، میں ہندوستان کا ہوں، میں ہندی بولتا ہوں، یہ چینی بولتا ہے، لیکن سبحان تیری قدرت میرے مولا کہ قرآن کی زبان تو نے کیا اتاری ہے کہ قرآن کی زبان میں یہ بول رہا ہے، قرآن کی زبان میں بول رہا ہوں۔ اپنے دل کا حال میں نے اسے کہہ کے سنایا، اس کے دل کا حال میں نے اس سے سنا۔ میں نے کہا بے شک مولا، تیرا اتارا ہوا دین جو تیرے رسول کے ذریعے آیا ہے وہی حق دین ہے کہ ایک ہار کی طرح سے موتیوں کے یہ اسلام تمام مسلمانوں کے درمیان ایک خوبصورت ہار بن کے جو ہے وہ دنیا میں چمک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کو، اس کے داغیوں کو، اس کے دعات کو تا قیامت یوں ہی چمکتا دمکتا رکھے۔ اور میری دعا ہے تحریک سنی دعوت اسلامی کے لیے اور ہماری جو دوسری تحریک سنیوں کی دعوت اسلامی یا ہمارے سنیوں کی جو تحریکیں ہیں، سنیوں کی تحریکیں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تحریکوں سے حق کا کام لے، اور حق کا کام لینے میں ان کے سامنے جو مشکلات آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات کو دور و نفور رکھے ان تحریکوں سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔